الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکات کی حدیث نمبر 151۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، اس کی بعض آیتیں صاف واضح ہیں اور محکم ہیں، اور یہاں تک تلاوت فرمائی، اور واضح و نصیحت کو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو دیکھے، اور مسلم کی روایت میں ہے، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو مختلف معنی کی محتمل آیات تلاش کرتے ہیں تو وہ ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ نے دلوں میں کجی رکھنے والا نام رکھا ہے، تو تم ان سے بچو۔ حدیث نمبر 152۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ راوی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سنی جو کہ کسی آیت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہمارے پاس تشریف لائے۔ غصے کے اثار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم سے پہلی قومیں کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ حدیث نمبر 153۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے حق میں وہ مسلمان سب سے بڑا مجرم ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں اپنے نبی سے دریافت کیا جو پہلے حرام نہیں تھی، لیکن اس کی دریافت کرنے کی وجہ سے اسے حرام کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 154۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری دور میں فریب کار جھوٹے لوگ ہوں گے، وہ تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے، پس اپنے آپ کو ان سے اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو تاکہ وہ تمہیں گمراہی اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ حدیث نمبر 155۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اہل کتاب تورات عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے اور اہل اسلام کے لیے عربی زبان میں اس کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ تکذیب، بلکہ کہو ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے۔ حدیث نمبر 156۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات تحقیق کیے بغیر بیان کر دے۔ جزاکم اللہ خیر۔